اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الہداۃ المہدیین سیما بقیت اللہ فی الارضین الامام الثانی عشر المہدی المنتظر وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْعَانِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى عزیزان گرامی، ماہ شعبان ہیں اور 11 شعبان متعلق ہے ولادت جناب علی اکبر علیہ السلام کہ اس قدر یہ خوشی کا موقع ہے اہل بیت علیہ السلام کے درمیان، اور ہم اہل بیت کے چاہنے والے بھی اہل بیت کی خوشی میں خوشی بناتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے پیغمبر نے اپنا مہینہ کہا ہے، یہ میرا مہینہ ہے، کہ جیسی فضیلت نبی کی ہے ویسی فضیلت اس مہینے کی ہے، جیسی عظمت نبی کی ہے ویسے اس مہینے کی عظمت ہے، جیسی کرامتیں نبی کی ہے ویسے ہی کرامتیں اس مہینے کی ہے۔ یہ مہینہ کوئی کمتر مہینہ نہیں ہے، با فضیلت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں آپ جانتے ہیں کہ افضل ترین عمل، بہترین عمل صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم کہ ولادت جناب علی اکبر اس قدر ہمارے درمیان اہمیت رکھتا ہے کہ اس کا پتہ خود آپ دیکھیں کہ چوتھے امام نے جب آپ کی قبر شریف کو رکھا تو سید الشہداء کے نزدیک رکھا، کہ یہ بتانے کے لیے کہ ایک امام وقت کے نزدیک جناب علی اکبر کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کہ جناب علی اکبر کے تاریخ میں جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک آپ کا قرآن مجید کی تعلیم کا حاصل کرنا، کہ بچپنے کا واقعہ ہے کہ جب آپ کے معلم نے آپ کو سورہ الحمد کی تعلیم دی، اور جب جناب علی اکبر نے آ کے اپنے بابا کے سامنے آپ نے سورہ الحمد کو پڑھا تو امام نے حکم فرمایا کہ جناب علی اکبر کے معلم کو اس قدر، یعنی کہ جس طرح کہا گیا کہ مثلا ان کے معلم کو اس کے منہ کو موتیوں سے بھر دیا جائے، کہ اس طرح کہا جاتا تھا عرب میں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اسے اتنا دیا جائے کہ اسے راضی کر دے۔ امام نے فرمایا کہ ایک معلم کو، ایک ٹیچر کو، سکھانے والے کو امام نے کہا کہ کس قدر اہمیت کہ سورہ الحمد کی
تعلیم کا دینا۔ عزیزان گرامی، جناب علی اکبر کی آپ جانتے ہیں کہ شجاعت بڑی معروف اور مشہور ہے کہ جب قمر بنی ہاشم نے کربلا کی جنگ کا نقشہ بنایا تو جناب قمر بنی ہاشم نے کہا جناب علی اکبر سے کہ علی اکبر، میں نے میدان جنگ کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، دشمنوں کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک حصے سے میں نپٹ لوں گا اور ایک حصے سے علی اکبر آپ نپٹ لینا، اور تیسرے حصے کو میں نے اصحاب کے لیے چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ جنگی رموز اور شجاعت کے استاد جناب علی اکبر کے قمر بنی ہاشم ہے، ابو الفضل عباس ہے۔ عباس نے کہا، اور عباس کو اطمینان ہے جناب علی اکبر کی شجاعت پر، کہ کہا کہ علی اکبر، میں نے دشمنوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا اور پہلے حصے سے میں نپٹ لوں گا، اگر جنگ ایک دفعہ یعنی اگر وہ ٹوٹ پڑے ہم پر تو آپ نے فرمایا میں 3 حصوں میں ہم تقسیم کر کے جنگ کریں گے۔ قمر بنی ہاشم نے فرمایا کہ میں اپنے حصے کو جلدی سے ختم کر کے آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا، اور پھر ہم دونوں مل کر آپ کے حصے کو ختم کر کے پھر اصحاب کی مدد کے لیے پہنچ جائیں گے۔ دیکھیں یہ جناب علی اکبر کی شجاعت اور دلیری یہ اس قدر، اور جناب علی اکبر کی حق شناسی، امامت شناسی اور حق کی پیروی کا منظر جو کربلا کی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ واقعہ کہ جب کاروان مکے سے عراق کی جانب کربلا کی جانب جا رہا ہے تو ایک مرتبہ تاریخ میں ملتا ہے کہ سید الشہداء جب جا رہے تھے تو آپ کی آنکھ کچھ لمحوں کے لیے بند ہوئی، آپ کو اونگ آئی، اور اس کے بعد آپ نے جیسے ہی آنکھ کو کھولا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون الحمدللہ رب العالمین۔ تو جناب علی اکبر آپ کے ساتھ تھے، آپ نے جیسے سنا کہا بابا آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا؟ تو سید الشہداء نے کہا ہاں میں نے ایک آواز دینے والے کی آواز سنی کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے ان کے پیچھے پیچھے موت آ رہی ہے، تو میں یہ سمجھ گیا کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں۔ جناب علی اکبر کا جملہ دیکھیں، جناب علی اکبر نے کہا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہ دیکھیں باپ اور بیٹے کے درمیان مکالمہ، کیا بہترین مکالمہ کہ ایک مرتبہ جب جناب علی اکبر نے پوچھا بابا کیا ہم حق پر نہیں؟ امام نے کہا ہاں ہم حق پر ہیں، بلکہ حق ہم ہی ہے، حق ہمارے ساتھ ہے، جہاں ہم چلے جائیں وہاں حق مڑ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بارگاہ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد عزیزان گرامی، دیکھیں بہترین جملات جو شہداء کربلا نے جو بیان کیا ہے، واقعاً انہیں سونے سے لکھا جائے، بہترین کلمات کہ سید الشہداء چاہتے ہی یہ تھے کہ جناب علی اکبر یہ جملہ کہے تاکہ تاریخ میں رہ جائیں کہ علی اکبر کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں جوانی کا عالم، اس لیے آج کے دن کو جو کہا گیا ہے روز جوان، ایران نے ہر دن کو ایک ایک نام دیا، کہا آج کے دن کو روز جوان، یعنی جوان کا دن ہے، روز جوان۔ جناب علی اکبر کڑیل جوان تھے اس لیے کہا روز جوان۔ جوانوں کو درس لینا چاہیے، سبق لینا چاہیے جناب علی اکبر کی زندگی سے۔ جوانی کسے کہتے ہیں؟ جوان کے بڑی تمنائیں ہوتی ہیں، بڑی آرزویں ہوتی ہیں، پلاننگ ہوتی ہے فیوچر کی، جوانوں کے لیے مستقبل سامنے ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنی زندگی قربان کر دیتے اپنے جوان اولاد کے لیے، ماں باپ کی تمنائیں اپنی جوان اولاد کے لیے ہوتی ہیں۔
اور جوانوں کی بھی تمنا زندگی کی ہوتی ہے، مستقبل کی ہوتی ہے، مگر دیکھیں جناب علی اکبر اسے کہتے ہیں کہ حق کے راستے میں قربان ہو جانا، حق کے راستے میں۔ اگر جناب علی اکبر جیسے نہ ہوتے تو شہید حجاجی جیسے کہاں پیدا ہوتے، شہید ابراہیم جیسے جوان کہاں پیدا ہوتے، کہ ایسے ایسے نورانی جوان کہاں سے پیدا ہوئے؟ یہ جناب علی اکبر کا صدقہ ہے، یہ جناب علی اکبر کا صدقہ ہے کہ آج اہل بیت کے چاہنے والوں میں ایسے پیدا ہو۔ عزیزان گرامی، ایک بہت بزرگ عالم دین ایران، انہوں نے کرونا وائرس کے دوران میں ایک عمل بتایا تھا، اور یہ بہت ہی بہترین عمل ہے، اور 11 شعبان کے لیے تو بہت ہی بہترین ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید کے کسی بھی سورے کو 3 مرتبہ پڑھ کر کہ ایک مرتبہ جملہ مومنین و مومنات کی حفاظت کی نیت سے، دوسرے اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقربا کی حفاظت کی نیت سے، اور تیسرے اپنے خود کی اور اپنے مال کی حفاظت کی نیت سے پڑھ کر جناب علی اکبر کو ہدیہ کر دیں۔ فرمایا کہ بہترین گارنٹی اور بہترین انشورنس ہے جناب علی اکبر کا واسطہ، بہترین وسیلہ ہے جناب علی اکبر۔ فرمایا کہ کسی بھی سورے کو قرآن مجید کے، چاہے آپ اگر بڑا سورہ لے لیں، سورہ یاسین، سورہ ملک، یا مختصر سورہ کوئی نہ ہو، آج 11 شعبان ہے، آج کا دن متعلق ہے جناب علی اکبر سے، آج آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں۔ دیکھیں اہل بیت اس قدر کریم ہے، کسی کا احسان نہیں رکھتے، یاد رکھ، کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ آپ انہیں تحفہ دیں گے، وہ پلٹ کر آپ کو ایسے تحفہ دیں گے جو آپ کی دنیا کے لیے بھی خیر ہے، آپ کی آخرت کے لیے بھی خیر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ یا محمد والی محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر کی فضیلت کو دیکھیں، فضائل کو اگر دیکھنا ہو نا، دشمنوں کی زبانی دیکھیں، دشمن اگر کسی کی فضیلت کو مان لیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ واقعاً فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ امیر شام اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور سوال کر لیا، بتاؤ خلافت کے لیے سب سے شائستہ کون ہے، بہترین شخص کون ہے خلافت کے لیے؟ اب جو لوگ اس سے ڈرا کرتے تھے، انہوں نے سب نے کہا کہ آپ حضور آپ ہیں۔ دیکھیں بعض لوگوں کو جو جی حضوری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمیشہ چاپلوس قسم کے لوگ، ارے حضور آپ سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، میں تم لوگوں کو امان دے رہا ہوں، جو تم بہتر سمجھتے ہیں کہو۔ لوگ تو ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے کسے کہیں، اور یہ واقعہ ہے مولا کائنات کی شہادت کے بعد، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کے بعد۔ تو ایک مرتبہ خود امیر شام کہنے لگا کہ نہیں، میں خود کہتا ہوں کہ تم کیا کہو گے، میں خود کہتا ہوں کہ خلافت کے لیے بہترین شخص جناب علی اکبر ہے، اگر کوئی خلیفہ بن سکے تو علی اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ بنی ہاشم کی شجاعت، بنی امیہ کی سخاوت، اور اس کے بعد فرمایا ایک اور قبیلے کا نام لے کر کے، اور اس قبیلے کی خوبصورتی، حسن، یہ تینوں علی اکبر میں جمع ہیں۔ کیونکہ جناب علی اکبر اپنی ماں کی نسبت سے بنی امیہ سے اور ایک اور قبیلے سے آپ کا تعلق ہوتا تھا، اس لیے کربلا میں دشمنوں نے کہا تھا جناب علی اکبر کے کہ آپ کی رشتہ داری تو ہمارے سے ہوتی ہے، تو آپ ہماری طرف آ جائیں، ہم آپ کو امان نامہ دیتے ہیں۔ جناب علی اکبر نے کہا کہ تمہارے امان نامے پہ تھو ہو، تمہارے امان نامہ کے رسول اللہ کے نواسے کو امان نامہ نہیں۔ تو فرمایا کہ بہترین شائستگی اگر کسی کو ہے، شائستگی جناب علی اکبر کو ہے کہ جو تخت خلافت پر بیٹھے۔ کہتے ہیں کہ ایک عیسائی
سید الشہداء کا زمانہ ہے. ایک عیسائی، مسیحی، کرسچن، اس نے خواب میں دیکھا ایک عجیب منظر. خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کا نظارہ کر رہا ہے اور جنت میں جا رہا ہے، اور جنت میں اس نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ کے اس خدمت میں جناب عیسیٰ موجود ہے، حضرت عیسیٰ. دونوں نبی بیٹھے ہوئے ہیں، محو گفتگو ہے. یہ جب قریب آیا تو حضرت عیسیٰ نے کہا، کیا انہیں پہچانتے ہو کون ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا یہ اللہ کے آخری نبی ہے، کہ ان پر ایمان لاؤ اور ان کے دین پر ایمان لاؤ، جبھی تم کامیاب ہوں گے. اور وہ کہتا ہے کہ میں خواب میں رسول خدا کے ہاتھوں پر میں ایمان لایا، اور لانے کے بعد جب بیدار ہوا تو فوری دوڑتا ہوا مدینے میں کہتا ہوا آیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں خواب میں دین میں اسلام کو قبول کر لیا ہے میں نے. اور واقعہ جب سنا تو لوگوں نے کہا کہ جاؤ سید الشہداء کے پاس، کہ اب اس کیونکہ خواب میں خود حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ اور جا کر اس وقت جو زمین پر حجت خدا ہے ان کے ہاتھوں پر جا کر بیعت کرو اور ان کی امامت کو قبول کرو. جناب عیسیٰ نے کہا اس سے. اس لیے وہ سید الشہداء کے پاس آیا اور آ کر اپنے خواب کو بیان کر کر آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتا ہے اور آپ کی امامت کو قبول کرتا ہے. تو ایک مرتبہ سید الشہداء مسکرا کر اسے کہتے ہیں، تم نے خواب میں میرے جد کو دیکھا، کیا اگر میں اپنے جد کو ابھی پیش کر دوں تم پہچان لو گے؟ کہا میں ابھی خواب دیکھا ہوں، اور خواب اتنا مانوس ہے کہ ابھی جیسے میرے نظروں میں آپ کا چہرہ ہے. سید الشہداء نے اپنے غلام کو کہا جاؤ علی اکبر کو میرے نانا کا عمامہ پہناؤ اور میرے نانا کی عبا پہناؤ اور لے کر آؤ. جیسے ہی جناب علی اکبر کو رسول خدا کا عمامہ اور دوش پر رسول خدا کی عبا یہ لے کر جیسے ہی جناب علی اکبر حضور میں تشریف لائے، ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیک یا رسول اللہ. صلوات پڑھیں. کہا کہ 100% یہی چہرہ ہے، یہی انداز ہے، یہی مسکراہٹ ہے. عزیزان گرامی، کہ سید الشہداء نے فرمایا کہ خلقاً و خلقاً و منطقاً رسول خدا کی شبیہ ہے. کہ خلق میں بھی یعنی چہرہ بھی رسول جیسا، خلق میں بھی یعنی اخلاق میں بھی، کردار میں بھی رسول جیسے، اور منطقاً یعنی گفتار میں بھی رسول جیسے. دیکھیں اگر خلقاً اگر کوئی شبیہ کسی کا ہو جائے تو یہ زیادہ معیار نہیں ہے. انسان خوبصورت ہو، خوبصورت انسان ہو، اگر کردار اچھا نہ ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. اس لیے نبی کی حدیث ہے کہ جو لوگ شادی کرتے ہیں خوبصورتی کی خاطر تو اللہ اس خوبصورتی کو حرام کر دیتا. اگر پیسے کی خاطر، دولت کی خاطر، مقام کی خاطر کسی سے شادی کرتے ہیں تو اللہ اس پیسے کو، اس مقام کو حرام کر دیتا. اگر کوئی کردار اور سیرت کی خاطر جب کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اللہ اس میں خوبصورتی بھی ڈال دیتا ہے اور کردار اور نیکی بھی ڈال دیتا ہے. عزیزان گرامی، تو کردار کی بڑی اہمیت ہے. تو امام نے فرمایا صرف خلقی نہیں بلکہ خلق میں بھی اور منطق میں بھی، گفتار میں بھی رسول جیسے ہیں. آئیں آج اسی جوان کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کرتے ہیں کہ چین دنیا میں ملے، راحت عقبیٰ مل جائے، شدت عشق ملے، غم کا سلیقہ مل جائے. کاسہ عشق لیے حاضر ہے در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہان صغیرہ کبیرہ کی مغفرت فرما.
ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کی۔ ہم میں جو بیمار علیل ہے التماس سے دعا کہتا ہے اسے شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات ان کی جان و مال، عزت و آبرو، دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کا تحفظ فرما، جنت البقیع جنت المعلیٰ کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، علماء اعلیٰ مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کہ سید حسن تجمل رضوی مرحوم و مغفور ابن سید اختر حسین رضوی اور جملہ مرحومین مومن مومنات کی ارواح کے لیے پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ صلوات پڑھ